عورت بیٹی ہے برکت لے کے آئی، ماں ہے جنت لے کر کے آئی، بیوی ہے سکون لے کر کے آئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری پتنیوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا۔ ہائے لوگوں، اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ جلسے کا عنوان کیا رہتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک گھر کی اصلاح نہیں ہوگی، اور گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک نیک گھر والی نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے چار چیزیں عورت کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، لمالہا پیسہ دیکھتے ہیں، ولجمالہا خوبصورتی دیکھتے ہیں، ولحسبہا خاندان دیکھتے ہیں، ولدینہا اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ او لوگوں، دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ، وہ تمہاری سگریٹ چھڑوا دے گی، وہ تمہارا رجنی گندھا چھڑوا دے گی، وہ تمہارا سود اور بیاہ چھڑوا دے گی۔ تم نیک عورت کو لے کے تو آؤ اپنے گھر میں۔ تم تو نیک کہاں لاتے ہو؟ تم تو خوبصورت لاتے ہو، تم تو اپنی برادری کی لاتے ہو، اپنے خاندان کی لاتے ہو، تم دینداری کو نہیں دیکھتے۔ حالات بہت اچھے نہیں ہیں میرے بھائی، حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ آپ کا برقع نشانے پر ہے، آپ کی مسجدیں نشانے پر ہیں، آپ کی پہچان نشانے پر ہے، آپ کا دین اور مذہب نشانے پر ہے۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، اور اس طریقے کے جو چھوٹے بڑے مدرسے آپ کے بہار کے مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں، اور خاص طور سے سیمانچل میں چل رہے ہیں، ان مدرسوں کو اگر آپ مضبوط نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ کی قوم کی بیٹیاں کتنی بڑی تعداد میں مرتد ہوں گی، ارتداد کی راہ پر جائیں گی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا تو پروپیگنڈا کر ہی رہی ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت دبا دیا، بہت کمزور کر دیا، برقعے میں قید کر دیا، بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا۔ اور معاف کیجئے گا، اس میں کچھ یوگدان ہماری کچھ غلطیوں کا بھی ہے۔ بہت سارے گھروں میں واقعی میں عورت پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے۔ شراب پی کے شوہر آ رہا ہے، بیوی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بیوی بیچاری محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، پریوار چلا رہی ہے، اور شوہر بیچارہ آتا ہے شراب کے نشے میں اور بیوی کو مارتا بھی ہے، اور اپنے آپ کو ترم خان بھی سمجھتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ ٹیلی فون پر، موبائل پر کال کر کے پوچھا، صاحب نے کیا پوچھا؟ عورت کا فون آیا، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ میں نے کہا کہ معاف کرنا میری بہن، آپ کے شوہر کو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شادی شدہ ہو کر کے کسی دوسری عورت کے ساتھ اویدھ سمبند بنا رہا ہے، اس کو دعا اور وظیفہ کی ضرورت نہیں، اس کو جوتی اور چپل کی ضرورت ہے، اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام، معاف کیجئے، صرف مردوں کا دین نہیں ہے، اسلام مردوں اور عورتوں دونوں کا دین ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو دبایا ہے، یہ ہماری اور آپ کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ اسلام نے تو عورت کو یہ سمان دیا ہے، قرآن میں مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں اتری، عورت کے نام پہ سورہ نساء اتری۔ عورت کے 3 بڑے بڑے روپ ہیں، عورت ماں ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے۔ یہ عورت جب ماں کے روپ میں آتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
اے انسان اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ ابھی یو پی سے ایک جگہ سے خبر میرے پاس آئی، میں فون پر موبائل پر کسی نے مجھ کو بتایا، اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں شوگر کی مریضہ تھی، ایک ہی بیٹا اور بہو گھر میں رہتے تھے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں گھر میں جگہ جگہ پیشاب کر دیتی تھی۔ بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو ڈانٹتا تھا، بہو بھی ڈانٹتی تھی، پھٹکارتی تھی، کیوں تم ادھر ادھر پیشاب کر دے رہی؟ ماں نے کہا بیٹا یاد کر اپنا بچپن، تو بھی تو جگہ جگہ پیشاب کر دیا کرتا تھا اور میں پوچھا لے کر کے تیرے پیشاب کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ تو دن بھر میں 25 مرتبہ کپڑے میں پیشاب کرتا تھا، میں 25 مرتبہ تیرے کپڑے کو چینج کر دیتی تھی۔ پہلے کے زمانے میں تو ڈائپر وغیرہ بھی نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ نئے دور کی عورتیں ہیں، ڈائپر ہے، وائپس ہے، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، تو بہت آسانی ہے۔ اس بوڑھی ماں کو جو جگہ جگہ پیشاب کرتی تھی، اس کے اپنے بیٹے نے اور بہو نے اتنا مارا، اس محلے کے ایک آدمی نے دیکھا اس بوڑھی عورت کو گٹری کی طرح پڑے ہوئے کمرے میں۔ اس بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے، اور لاش ایسی طریقے سے ملی ہے کہ چہرے پر مارنے کے نشانات بھی ہیں، چوٹ کے نشانات بھی ہیں، اور پولیس کو اور محلے والوں کو پورا ڈاؤٹ ہے کہ اسی بیٹے اور بہو نے مل کر کے اپنی ماں کو مارا ہے۔ یہ حالات ہیں آج۔ انسان اتنا کرور ہو چکا ہے، اتنا کٹھور ہو چکا ہے، اتنا سخت دل ہو چکا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان تو اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کرہا، حملت امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تکلیف در تکلیف سے تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے بڑی تکلیف سے تجھ کو پیٹ میں رکھا تھا اور بڑی تکلیفیں جھیل کر کے تجھ کو جنم دیا تھا۔ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، جنم دینے کی تکلیف، اور 9 مہینے تک دودھ پلانے کی تکلیف۔ اسی لیے باپ کا درجہ اپنی جگہ ہے، مگر ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ دنیا والوں، تم کہتے ہو اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں۔ اسلام نے عورت کو یہ سمان دیا ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو باپ سے 3 گنا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ جزاک اللہ بیٹا۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تیری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ اس کے بعد پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ جس ماں کو اسلام نے یہ درجہ دیا تھا، اس ماں کو آج آپ نے گالی بنا دیا۔ کسی سے لڑائی ہوتی ہے، ماں کی گالی ہم دیتے ہیں۔ تمہیں گالی دینے کے لیے باپ نہیں ملا، گالی دینے کے لیے بھائی نہیں ملا، گالی دینے کے لیے کوئی اور ماں ملی تھی تجھے گالی دینے کے لیے، تو انہیں ماں کو گالی بنا دیا۔ نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رو رہے ہیں میرے ماں باپ۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنسا کر کے آؤ جیسے تم رلا کر کے آئے ہو۔ ماں باپ کو رلانے کی تم کو اجازت نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ تمہیں ہنسایا ہے،
ان کی وجہ سے تمہارے لب پر مسکراہٹ آئی ہے، لہذا تمہاری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، جاؤ اپنے ماں باپ کو تم ہنسا کر کے آؤ۔ عورت اگر ماں ہے اس کا یہ درجہ ہے، اور یہی عورت اگر بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من ابتلیا بہذہ البنات شیئا کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کن لہ سترا من النار، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ او بیٹی والو، بیٹی تو تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئی ہے، مگر تم نے کیا کیا ذرا غور کرو۔ کتنی بیٹیاں ہیں باپ اپنی بیٹی سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا، جوان بیٹی سے باپ بات کرنا بھی اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، باپ گھر میں آتا ہے بیٹی جلدی سے کمرے میں چلی جاتی ہے، باپ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ او لوگوں، باپ بیٹیوں کو ڈرانے والا نہیں، باپ بیٹیوں سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے بیٹی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، جب حضرت فاطمہ آتی تھی، نبی کی بیٹی جب آتی تھی، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے، سواگت کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا ببنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، اور آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ بیٹی اگر ہے عورت تو پیار اور سمان کے لائق ہے۔ ہمارے یہاں تو صاحب کہتے بیٹی پرایا دھن ہوتی، یہ ہوگی کسی کے یہاں کہاوت، ہمارے یہاں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے، اسلام میں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہے، سسرال چلی گئی ہے، کسی کی بیوی بن چکی ہے، کسی کی ماں بن چکی ہے، مگر ماں باپ سے اس کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور میار پور والوں، تم بیٹیوں کو جہیز دیتے ہو، کاش کہ تم نے جہیز بند کر کے بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دیا ہو۔ جاؤ بہار اور کٹیہار کے کسی بھی عالم سے سوال کر کے پوچھو کہ بھائی اپنی بہن کا حق دیے بغیر اور باپ اپنی بیٹی کو جائیداد میں وراثت میں اس کے حق سے محروم کر کے اگر حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، کیا اس کا عمرہ قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے؟ جاؤ فتویٰ پوچھو۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہو تو عمل کر لو۔ اللہ نے قرآن میں جب وراثت بیان کی فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اے میرے بندو، ہم جو وراثت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، ہم یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے۔ انڈیا کی بنگلہ دیش کی بارڈر قریب ہے آپ کے ہاں سے، بنگلہ دیش کی بارڈر اور نیپال کی بارڈر قریب ہے آپ کے یہاں سے۔ اگر بارڈر پر بی ایس ایف کے جوان بیٹھے ہیں، اگر انلیگل طریقے سے کوئی بارڈر کراس کرتا ہے فوراً سپاہی ایکشن لیتے ہیں۔ انلیگل طریقے سے کسی کو کسی دوسرے دیش کی سرحد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وراثت کا جو قانون ہم نے دیا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی لمٹ ہے، اس کو کراس کرو گے تو تم انلیگل مانے جاؤ۔ باپ کے مرنے کے بعد بھی باپ کی وراثت میں بیٹی کا حق ہے۔ ہاں، بیٹے کا آدھا ملے گا اس کو، کیونکہ بیٹا کماتا ہے، بیٹا اپنی ماں کو بھی خرچہ دیتا ہے، بیوی کو بھی خرچہ دیتا ہے، بیٹے کی ذمہ داری رہتا ہے، بیٹے کو ڈبل ملے گا، مگر بیٹے کا آدھا بیٹی کو بھی ملے گا، بھائی کا آدھا بہن کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اسلام میں بیٹی پرایا دھن نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے۔ یہی عورت جب بیوی بنتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا نکاح کا یہ بندھن کتنا مضبوط ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کے بعد کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا،
جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو ٹچ کرنا بھی حرام تھا، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو دیکھنا بھی حرام تھا، اور آج نکاح ہو گیا، سر سے پیر تک وہ عورت حلال ہو گئی۔ یہ نکاح کی برکت ہے، اور اس نکاح میں اللہ کا نام لے کر خطبہ نکاح پڑھ کے قاضی صاحب ایجاب و قبول کراتے ہیں، مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کے دلہا سے کہتے کہ میں تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ کا کلام پڑھ کر کے یہ نکاح کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کیونکہ تم نے جب نکاح کیا تو ان کو اللہ کی پناہ میں لیا ہے، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے اللہ کا کلام پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، کل تک وہ حرام تھی، نکاح کے ذریعے تمہارے لیے حلال۔ اور جب یہ عورت بیوی بن کے آتی ہے، اللہ کی قسم، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے بہت چل رہے ہیں سماج میں، حرام رشتے بہت چل رہے ہیں سماج میں، مگر جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا، اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہی رہے گا۔ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، جو حلال رشتہ ہے، اللہ کی قسم اس میں سکون ہے، حرام رشتوں میں سکون نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہے۔ یہ برگر اور پیزا کھانے والی قوم جب ہر چیز میں فاسٹ کام کرنے لگی، شارٹ کٹ تلاش کرنے لگی، تو رشتوں میں بھی شارٹ کٹ تلاش کیا جانے لگا۔ شوہر سے من بھر گیا تو شوہر کو بیوی چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، بیوی سے من بھر گیا شوہر چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ بنا، کچھ دنوں تک فائدہ اٹھایا، پھر وہ اس کے راستے، وہ اس کے راستے۔ کتنی بڑی بے غیرتی ہے، کتنی بڑی بے شرمی ہے کہ ایک دوسرے کے تن سے فائدہ اٹھایا جائے، ایک دوسرے کے شریر سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے بعد کہا جاتا بریک اپ ہو گیا، بریک اپ ہو گیا۔ آج بریک اپ ہوا، کل پیچ اپ ہوا، اس کے ساتھ بریک اپ ہوا، اس کے ساتھ پیچ اپ ہوا۔ رشتہ نہیں ہوا، کپڑا ہے، ڈوری ہے باندھتی نہیں، یہ رشتہ ہے میرے پیارے سے۔ اسی لیے حرام رشتے میں وہ سکون پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو نکاح میں پیدا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نکاح کو بھی آج ایک مقدس رشتے کو بھی آج ہم نے ناپاک بنا دیا ہے۔ اب نکاح کہاں ہوتا ہے بھائی صاحب؟ اب تو سودا ہوتا ہے۔ لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہے، لڑکا جتنا پڑھا لکھا ہے، لڑکا جتنی اچھی جاب پر ہے، اتنا مہنگا سودا لگایا جاتا ہے۔ 3 لاکھ دینا پڑے گا آپ کو۔ ہمارے لڑکے کو بلیٹ چاہیے، اور تھوڑا اگر لڑکا زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ پیسہ کمانے والا گورنمنٹ جاب میں ہے، تو بڑا سا منہ کھل جائے گا، فارچونر چاہیے۔ اور آج کل فارچونر سے بھی بڑھیا کوئی گاڑی آئی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، لینڈ کروزر وغیرہ، تو خیر کچھ بھی ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے۔ بیٹیوں کا تم سودا کر رہے ہو، بے شرمی اور بے غیرتی کی حد ہے۔ بیٹیاں سودا کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ بیٹی بڑی نصیب والے لوگوں کو ملتی ہے۔ میرا تجربہ ہے، اور تم بھی تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، اس کی روزی روٹی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ آٹومیٹک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں برکت آئی ہے۔ اور جن کے گھروں سے بیٹیاں چلی جاتی ہیں، ان کا کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے، ان کی روزی روٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ بیٹیاں برکت لے کے آتی ہے میرے ساتھ۔ عورت بیٹی ہے، برکت لے کے آئی، ماں ہے جنت لے کر کے آئی، بیوی ہے سکون لے کر کے آئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری پتنیوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا۔ ہاں اے لوگوں، اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ جلسے کا عنوان کیا رہتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک گھر کی اصلاح نہیں ہوگی، اور گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک نیک گھر والی نہیں آئے گی۔
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکحل المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، لمالہا پیسہ دیکھتے ہیں، ولجمالہا خوبصورتی دیکھتے ہیں، ولحسبہا خاندان دیکھتے ہیں، ولدینہا اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ او لوگوں، دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ، وہ تمہاری سگریٹ چھڑوا دے گی، وہ تمہارا رجنی گندھا چھڑوا دے گی، وہ تمہارا سود اور بیاج چھڑوا دے گی۔ تم نیک عورت کو لے کے تو آؤ اپنے گھر میں۔ تم تو نیک کہاں لاتے ہو، تم تو خوبصورت لاتے ہو، تم تو اپنی برادری کی لاتے ہو، اپنے خاندان کی لاتے ہو، تم دینداری کو نہیں دیکھتے۔ عورت سکون لے کے آتی ہے میرے ساتھ۔ اچھا، ایک عورت ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، جلسے میں آپ گئے، وہاں آپ کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ ماں کا سمان کرنا ہے، بہن کو عزت دینا ہے، بیٹی کو عزت دینا ہے۔ ایک چوتھی عورت آئی، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس کے ساتھ، میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں، وہ میار پور کی لڑکی ہے، میار پور کی عورت ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں بھی جلسے میں جا رہا ہوں، وہ بھی جلسے میں جا رہی ہے، سامنا ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مسلمانوں، کوئی غیر لڑکی تم کو نظر آ جائے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اسے گھور گھور کے نہ دیکھو، اپنی نگاہوں کو اس کے اوپر نہ جماؤ، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ اللہ اکبر! اسلام نے عورت کو کتنا سمان دیا ہے۔ کوئی غیر عورت ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، لیکن کوئی غیر عورت بھی ہے تو آپ کو اسے گھورنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے ہراسمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے پریشان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے سماج میں کسی عورت کے بارے میں افواہ اڑ گئی، وہ عورت بدچلن ہے، آپ نے بھی مزہ لینے کے لیے اس کو لوگوں سے کہنا شروع کیا، ارے فلاں کی لڑکی تو بدچلن ہے۔ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ نے کسی عورت کو بدچلن ہونے کا آروپ لگایا، کیریکٹر پر آروپ لگایا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدا، جو کسی بے قصور عورت پر، کسی پاک دامن عورت پر بدچلنی کی تہمت لگائے، چرترہین ہونے کا الزام لگائے، کیریکٹر لیس ہونے کا الزام لگائے، اس عورت کے اوپر زنا کا الزام لگائے، اور 4 گواہ اس کے پاس نہ ہو۔ اسلام نے جو ثبوت مانگا ہے، جو گواہ مانگا ہے، اگر وہ گواہ تیرے پاس نہیں ہے، وہ ثبوت تیرے پاس نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدا، الزام لگانے والے کو، تہمت لگانے والے کو، جھوٹا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اسلامی عدالت میں اس انسان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ عورت کے سمان اور عورت کے چرتر کی کتنی اہمیت ہے۔ عورت پر آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے، 80 کوڑے لگیں گے، اور عدالت آپ کو بین کر دے گی کہ یہ آدمی کوئی بھی گواہی دے گا، اس کی گواہی ان ایکسپٹیبل ہے، اسویکاریہ ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے عورت کا سمان۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے عورت کو دبایا نہیں ہے، اسلام نے تو عورت کو اٹھایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب عرب کی دھرتی پر آئے تھے، اس عورت کے اوپر بہت اتیاچار ہوتا تھا، جانوروں کی طرح یہ عورت بازار میں بکا کرتی تھی، ایک ایک عورت سے 10 لوگ شادی کرتے تھے۔ پتی کے مرنے کے بعد آپ کے بھارت کی دھرتی پر بھی 1400 سال پہلے نہیں بلکہ 100 سال پہلے بھی ستی پرتھا لاگو تھی۔ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو پتی کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ودھوا عورت اور بیوہ عورت کا نکاح کرنا، شادی کرنا پاپ مانا جاتا تھا، گناہ مانا جاتا تھا۔ عرب کے اندر جب کوئی شوہر مر جاتا تھا، 1 سال تک اس کی بیوہ عورت کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیتے تھے، اسی میں لیٹرین کرتی تھی، اسی میں پیشاب کرتی تھی، اسی میں کھانا کھایا کرتی تھی، اسی میں پانی پیا کرتی تھی۔ 1 سال تک اس کو سورج کی روشنی دیکھنے نہیں دیا جاتا تھا۔
اسلام نے آ کر ان کپرتھاؤں کو روکا ہے، اسلام نے آ کر ان بیڈ ٹریڈیشنز کو، ان غلط ٹریڈیشنز کو روکا ہے، اور اسلام نے دنیا کو پیغام دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والو، کل قیامت کے دن وہ لڑکی قیامت کے دن آئے گی اور اس سے پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ نے، تیری ماں نے، تیرے باپ نے کس اپرادھ میں تجھ کو مارا تھا، تیرا اپرادھ کیا تھا، تیرا قصور کیا تھا۔ اسلام نے عورت کی جان بچائی ہے میرے پیارے ساتھی، اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیوں دیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجیے۔ بہت آسان مثال میں دیتا ہوں، بہت آسان مثال۔ 20,000 والا موبائل ہے، اچھا سا کور لگایا آپ نے، ٹیمپرڈ گلاس لگایا تاکہ گر جائے تو اسکرین نہ ٹوٹے، پانی نہ چلا جائے، لیکن آپ نے آئی فون لے لیا۔ نیا والا آئی فون کتنے کا آ رہا ہے؟ شاید 75,000 کا یا 1 لاکھ کا آ رہا ہے نیا والا آئی فون، یا وہ ایک اور سیمسنگ کا کون سا الٹرا آ رہا ہے 1,00,000 سوا لاکھ۔ اتنا مہنگا آپ نے موبائل لیا۔ موبائل مہنگا ہے تو کور اور مہنگا ہے، مطلب کور بھی اسی حساب کا ہے۔ جتنا قیمتی موبائل ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے راستے اتنے ہی مشکل ہے، تاکہ موبائل قیمتی ہے، کھو نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، گر نہ جائے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اے عورتوں تم دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہو، اور جب تم سب سے قیمتی دولت ہو تو قرآن کہتا ہے تمہیں پردے میں رہنا چاہیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو چادر میں نکلیں، پردے میں نکلیں، نقاب میں نکلیں، اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، اپنے حسن کی نمائش نہ کریں، اپنی خوبصورتی کا پرچار نہ کریں، چھپ کر کے نکلیں، پردے میں نکلیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ دنیا سمجھ جائے یہ شریف گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ نیک گھرانے کی لڑکیاں ہیں، اور کسی کو چھیڑنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اسلام نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو عورت کی سرکشا کے لیے دیا ہے، عورت کو بچانے کے لیے دیا ہے میرے پیارے سے۔ اسلام تو وہ دین ہے، زناکاری کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، اور حرام ہی قرار نہیں دیتا بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اسلام نے جب زنا سے روکا ہے تو زنا سے قریب لے کے جانے والی تمام چیزوں کو بین کر دیا اسلام نے۔ عورت اکیلے ٹریول کرے گی، سفر کرے گی، اس کی جان کو، اس کی آبرو کو خطرہ ہوگا۔ اسلام کہتا ہے لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، باپ ہو، شوہر ہو، بیوی، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، کوئی بھی محرم ہونا چاہیے۔ کوئی عورت اکیلے میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں ملے گی۔ فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ جائے۔ جوان بیٹیوں کو حافظ جی کے پاس پڑھنے بھیجتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، معاف کرنا۔ بہت نیک انسان ہے حافظ صاحب، بہت اللہ والے مولوی صاحب، مگر جوان بیٹی کو کسی مرد کے پاس تعلیم کے لیے بھیجنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر پردے کے بغیر تعلیم ہو رہی ہے اور آپ کی جوان بیٹی مولوی صاحب کے پاس اور حافظ صاحب کے پاس جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہے تو آپ زنا کو دعوت دے رہے ہو، آپ حرام کام کو دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مسجد میں عورت نماز پڑھنے آ سکتی ہے، نبی کے دور میں بھی عورتیں آتی تھیں۔ ایک صحابی جن کا نام عمرو بن سلمہ تھا، اپنے قبیلے میں وہی ایک لوتے تھے جن کو قرآن یاد تھا،
اور 6 साल के बच्चे थे वो। जब उनकी कौम के लोग ईमान लाए और नबी अकरम ने हुक्म दिया कि जाओ अपनी कौम को तुम लोग नमाज पढ़ो और तुम में से कोई आदमी इमाम बन जाए, जिसको कुरान ज्यादा याद हो उसको इमाम बना दो। अम्र बिन सलमा के कबीले के लोगों ने गौर किया, पूरे कबीले में सबसे ज्यादा कुरान अगर किसी को याद था 6 साल के बच्चे को याद था। बच्चे का नाम अम्र बिन सलमा था। लोगों ने इमाम बना दिया। अम्र बिन सलमा कहते हैं मेरे पास एक ही कपड़ा था, एक ही चादर थी, वही मेरी लुंगी थी, वही मेरा कुर्ता था। एक ही चादर पहनता था मैं, उसको पहन करके मैं नमाज पढ़ाने लगा। जब मैं रुकू में जाता था तो मेरी सुरीन नजर आ जाती थी, मेरी पीछे की शर्मगाह नजर आ जाती थी। औरतों ने कंप्लेंट की, शिकायत की, कहा कि अरे कम से कम अपने इमाम की शर्मगाह तो ढांप दो, अपने इमाम की पीछे की शर्मगाह तो कवर कर दो, इतना कपड़ा तो लाके उसको दे दो। हजरत अम्र बिन सलमा कहते हैं मेरी कौम के लोगों ने मुझे चादर लाके दी, उतनी खुशी मुझे हुई कि उससे ज्यादा मुझे खुशी कभी नहीं हुई थी। पता ये चला कि नबी के दौर में औरतें मस्जिद में आती थी, उनका इंतजाम होता था। आज सीमांचल में इतना बड़ा बेल्ट है अहले हदीसों का, जाके सर्वे कर लीजिए। जितनी मस्जिदों में जुमा की नमाज होती है जाइए और सर्वे कीजिए। कितनी जुमा की जामा मस्जिदों में जहां जुमा की नमाज होती है, कितनी जामा मसाजिद में औरतों की नमाज का इंतजाम है, जाइए पता करिए। मेरा एक अंदाजा है कि शायद अगर 100 मस्जिदें होंगी जहां जुमा हो रहा है तो 90 मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं है। माफ कीजिए, सीमांचल की बात कर रहा हूं। आपकी औरतें साल में एक बार जलसा हो रहा है, और माफ कीजिएगा आपके यहां जलसा कम और मेला ज्यादा होता है। हम लोग जलसे में आते हैं, अपनी क़यामगाह से स्टेज तक आने में ही हम सारा मंजर देख लेते हैं। रास्ते में कौन तकरीर सुनने आया है, कौन मोबाइल पर कहां लगा हुआ है, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको इशारा कर रहा है, कौन किसको देख के मुस्कुरा रहा है, हम लोग भी बड़ी दूर की नजर रखते हैं मेरे प्यारे साथी। आप गौर कीजिए कि आपकी औरतें और लड़कियां साल में एक जलसे में आ रही हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि वो दीन सीख लेंगे। नहीं मेरे प्यारे साथी, आपको जुमा की नमाज में भी औरतों का इंतजाम करना पड़ेगा। और आप ये मत कहिएगा हम बहुत गरीब लोग हैं, नहीं आप गरीब लोग नहीं है। आपकी शादियां देख के नहीं लगता है कि आप गरीब हैं। 200 बारातियों को आप जब चिकन भी खिलाते हैं, मटन भी खिलाते हैं, तब नहीं लगता कि आप गरीब हैं। जब 3-3 लाख रुपया जहेज देते हैं लड़कियों को, तब नहीं लगता गरीब हैं। आप अगर चाहें हर वो मस्जिद जहां जुमा की नमाज हो रही है, अगर गांव वाले चाहेंगे, और इसी मनिहारी के इलाके में मैंने बाज इलाकों में देखा है लोगों ने अपने गांव में कलेक्शन करके लाखों रुपए की ईदगाह बना ली है। आप चाहेंगे हर मस्जिद में जहां जुमा की नमाज हो रही है औरतों का इंतजाम हो सकता है। और आज के इस दौर में बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों औरतों का इंतजाम। लेकिन अगर जुमा की नमाज में औरत जुमा की नमाज पढ़ने आ रही है तो मेरी प्यारी माँ बहनों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है, नमाज पढ़ने आ रही है, जुमा पढ़ने आ रही है, तरावी पढ़ने आ रही है, अगर वो खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक उसकी एक टाइम की नमाज कबूल नहीं होगी। जो औरत सिर्फ खुशबू लगा करके मस्जिद में आई है, मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब मस्जिद में आपको खुशबू लगा करके आने की इजाजत नहीं है तो कटिहार और मनिहारी के बाजार में और पूर्णिया के गुलाब बाग में और किसी वाटर पार्क में और किसी रेस्टोरेंट में और किसी मॉल में आपको बेपर्दा और मेकअप करके और खुशबू लगा करके जाने की इजाजत कैसे हो सकती है मेरे प्यारे साथी। औरत पर्दे में रहेगी, दीन सीखेगी, इस्लाम सीखेगी। मैं नहीं कहता कि सारी बच्चियों को मदरसे में डाल दो, मगर जा करके सर्वे कर लो कि स्कूलों में पढ़ने के नाम पर क्या क्या हो रहा है। आज हमारी कौम की बच्चियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही हैं। स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ, स्कूल वालों ने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, हम चाहते हैं हमारे एनुअल फंक्शन में आपकी लड़की डांस करे। माँ ने शौहर से कहा, बीवी ने शौहर से कहा हमारी बिटिया बड़ा अच्छा डांस करती है, स्कूल वालों ने खुद से नाम दिया है, चलो डांस करवाते हैं। स्कूल का फंक्शन हुआ,
اسٹیج پر آپ کی جوان لڑکی ناچ رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور فخر سے اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہیں مائی ڈاٹر از ڈانسنگ، میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے۔ ارے بے غیرت، اپنی ڈانس کرتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر تجھے چلو بدمانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ تیری قوم کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں اور تو فخر سے دیکھ رہا ہے اور تو ویڈیو بنا رہا ہے اور تو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے اور تو فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ اور معاف کرنا، یہ کام ابھی تک تو انگلش میڈیم اسکول والے کرتے تھے، اب مدرسے والے کہاں پیچھے رہیں گے؟ اب مدرسوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، بڑی بڑی بچیوں کو اسٹیج پہ لایا جا رہا ہے اور ڈانس تو نہیں ہے، ایکشن ہو رہا ہے، ایکشن۔ شراب کا نام بدل کے وسکی رکھ دیا جائے، رم رکھ دیا جائے، بیئر رکھ دیا جائے تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی۔ یہ ڈانس کو آپ ایکشن کا نام دے تو ڈانس صحیح نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بچی آ رہی تھی، وہ مائک پڑھا کے اس نے نعت پڑھ دی، حمد پڑھ دی، اس نے کوئی چھوٹی سی تقریر کر دی، وہاں تک تو ٹھیک تھا۔ یہ ایکشن کے نام پہ کون سی بلا آ گئی بھائی؟ لڑکیوں کو تعلیم دو میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم کے نام پہ ان کی عزت کا جنازہ مت نکالو۔ اور کان کھول کے سن لو، اس امت کی عورتوں نے ہر دور میں دین کی تعلیم کا جھنڈا بہت بلند کیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات میں شک ہے تو جائیے حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیجیے، اور کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اسی سیمانچل کے علاقے میں، تقریر کا تو میں وعدہ نہیں کرتا، جمعہ کے خطبے میں ایک موضوع رکھوں گا، حضرت عائشہ کی پوری سیرت بیان کروں۔ ویسے یوٹیوب پر میں بنارس میں تقریر کر چکا ہوں، یوٹیوب پر موجود ہوگی، لیکن آپ کے علاقے میں شاید اس موضوع پر میں تقریر نہیں کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی پوری زندگی کے بارے میں کیا علم تھا، کیا نالج تھی، کیا گیان تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے اوپر مشکل آتی تھی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، ہم حضرت عائشہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ جب جواب دے دیتی تھی سب کا منہ بند ہو جاتا تھا۔ اتنی نالج اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو دی تھی۔ او میری پیاری بہنوں، تمہارے لیے آئیڈیل نہ تو ثانیہ مرزا ہے، نہ بالی ووڈ کی ہیروئن ہے، نہ کرکٹرز ہیں، آپ کے لیے آئیڈیل خواتین اگر ہیں میری پیاری ماں بہنوں، اس امت کی سب سے بہترین عورتیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی بیویاں ہیں، یہ اس امت کی سب سے آئیڈیل عورتیں تھیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج ذرا سی شوہر کی کمائی میں کمی آ جائے، آپ کے ماتھے پر بلا جاتا ہے، آپ کی پسند کی ساڑی شوہر نہ دلائے، آپ کی پسند کا سوٹ نہ دلائے، آپ کی پسند کا کھانا گھر میں نہ بنے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے اللہ کے پیارے نبی کی بیویوں کی حالات بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں، اے عروہ، ہم آسمان میں ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند دیکھتے تھے، تیسرا چاند دیکھتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ نے پوچھا، یا خالۃ فما کان یعیشکم، اے خالہ جان، جب چولہا نہیں جلتا تھا، جب کھانا نہیں بنتا تھا تو 2 مہینے تک آپ لوگ کیسے رہ لیتے تھے؟ فرمایا التمر والماء، کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے اللہ کے نبی کے گھر والے اور اللہ کے نبی کی فیملی گزارا کر لیتی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد کبھی اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں لگاتار 3 دن تک گیہوں کی روٹی نہیں بنی۔ یہ لائف سٹائل تھا اللہ کے نبی کی بیویوں کا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر ایسی زندگی آپ کو گزارنے دے دی جائے، آپ تو 1 ہفتہ نہیں رہ پائیں گی۔ نبی کی بیویوں نے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزارا کیا، کبھی لب پر کوئی شکوہ نہ لائی، کبھی زبان پر کوئی شکایت نہیں لائی۔ ایک مرتبہ، آج میں نے گھڑی نہیں لگائی ہے، ٹائم زیادہ ہو جائے تو بتا، 12 بج چکے ہیں، میرے نکلنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ مدرسہ والوں کے پاس زمین نہیں ہے، چندہ کرانا ہے، بھیا چندہ کرانا بڑا مشکل کام ہے، اور یوٹیوبر بھائیوں نے تو وہ بھی نہیں چھوڑا، چندہ کرا رہے اس کا بھی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ فیس بک پر ایک صاحب نے چندے والا ویڈیو ڈال دیا، ہم سے لوگ پوچھنے لگے آپ سیمانچل میں چندہ کرا رہے ہیں۔ اب چندہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، لیکن چندے کا ایک ہنر ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے حضرت علی صاحب ہیں، اختر عالم مفتاحی صاحب ہیں، اور بھی جو بنگلہ مقررین ہیں، وہ بیچارے چندہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے
दबाव डाल के, जोर डाल के जो 5,000 लेने वाला उसकी जेब से 10,000 निकलवा लेते, वो सब हुनर हम लोगों के पास नहीं है मेरे भाई। हम जुबान से कह सकते हैं, टाइम हमारे पास कम है। मैं तकरीर के आखिरी पॉइंट पर हूं, 5 मिनट आपके सामने रुकूंगा तकरीर खत्म करके। आपको जो चंदा देना हो, अगर आप मोहब्बत रखते हैं मदरसे से, दीन से, उलमा से, और आप चाहते हैं कि कौम की बच्चियां एक अच्छे इदारे में पढ़ें, आप आइए और अपना चंदा यहाँ लिखवाइए, दे के जाइए। मैं सबके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह सबके चंदे को कबूल फरमाए। आखिरी बात रख रहा हूं, 12 क्रॉस हो रहा है। मैं बात ये कर रहा था औरत की तालीम के बारे में, हजरत आयशा के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हजरत आयशा, बाप बीमार है, हजरत अबू बकर सिद्दीक बाप से मिलने के लिए, बड़े गौर से सुनना मैयारपुर वालों, हजरत आयशा अपने अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक से मिलने के लिए गई। अब हजरत अबू बकर का आखिरी टाइम है। जब बाप ने बेटी को देखा, बेटी कोई मामूली बेटी तो नहीं है, नबी की सबसे प्यारी बीवी है। हजरत अबू बकर ने पूछा, ऐ बेटी, ये बता कि जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था तो आपको कितने कपड़ों में कफनाया गया था? कहा कि अब्बा जान, कुफ़्फ़िना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलासति बीज़िन सुहूलियतिन, अल्लाह के प्यारे नबी को 3 कॉटन की चादरों में, 3 सूती कपड़ों में कफनाया गया था। कहा कि ऐ मेरी बेटी, ये मेरा कपड़ा रखा हुआ है, वहीं पर सफेद रंग का एक कपड़ा रखा था जो बीमारी के दिनों में हजरत अबू बकर पहना करते थे, उस पे दाग धब्बे भी लगे थे। कहा है मेरी बेटी, एक कपड़ा ये ले लेना और 2 कपड़ा और ले लेना, और नबी की सुन्नत के मुताबिक मुझको भी 3 कपड़ों में कफनाना। पता ये चला कि सहाबा मरने में भी नबी की सुन्नतों पर अमल करते थे। मैयत के ताल्लुक से भी आज हमारे यहाँ बहुत सारी बिदात है। मैं सीमांचल के हालात नहीं जानता, बनारस में बहुत सारी बिदात अहले हदीसों में तो कम है, दूसरों के यहाँ बहुत सारी है। तीसरे दिन तीजा हो रहा है, 40वें दिन 40वां हो रहा है, कुरान खानी हो रही है, और मुर्दे को जब दफनाने लगते हैं तो बैर की पत्ती को कब्र में डाल रहे हैं, दफनाने के बाद कब्र पे खड़े होकर अजान दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मगर याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हमें मैयत के ताल्लुक से और मरने वाले के ताल्लुक से भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करें। हजरत अबू बकर ने कहा कि मेरी बेटी, जब नबी के कफन में 3 कपड़े थे तो मेरे कफन में भी 3 कपड़े रखो। सबक ये मिला, मैयारपुर के गैरतमंद मुसलमानों, हमको सबक ये मिला कि बेटी को इस लायक बनाओ कि बेटी से बाप मसला पूछना पड़े तो बाप बेटी से मसला पूछे। अपनी बेटियों को इस काबिल बना दो कि जब कभी जिंदगी में मुश्किल टाइम आ जाए तो आपकी बेटियां आपको मसला बयान करें। और अभी कुलासी चौक पर एक साहब मुझको मिले, कई बेटों और बेटियों के बाप हैं। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा, मौलाना साहब, मेरी एक ही तमन्ना है, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जितने बेटे हैं, हर बेटा इस लायक हो कि अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके, वहां ये देखना ना पड़े कि बाप का जनाजा कौन पढ़ाएगा। मौलवी साहब, मैं हर बेटे को आलिम दीन बना रहा हूँ, हर बेटे को हाफिज कुरान बना रहा हूँ, हर बेटे को इस लायक बना रहा हूँ कि वो बेटा मेरे जनाजे की नमाज पढ़ा सके, हर बेटी को दीन का इल्म दे रहा हूँ ताकि कल जब मैं मर जाऊं मेरी बेटियां मेरे लिए दुआ कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों, ये सोच हर माँ की होनी चाहिए, ये सोच हर बाप की होनी चाहिए। अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाओ मेरे साथ। मैं नहीं कहता आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, आपका बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, बड़ी खुशी की बात है। हमारी कौम को आईएएस ऑफिसर्स की भी जरूरत है। आपकी बेटियां डॉक्टर बन जाएं, हमारी कौम को लेडीज डॉक्टर की भी जरूरत है। आपके बच्चे वकील बन जाएं, हमें अपने कमजोर और मजलूम भाइयों का केस लड़ने के लिए अच्छे वकीलों की भी जरूरत है। लेकिन माफ करना, हमें वकील वो चाहिए जो रिश्वत ना ले, ईमानदार हो, अल्लाह से डरने वाला हो। हमें डॉक्टर वो चाहिए जो मरीजों का खून न करे, मरीजों का खून न चूसे, जो ईमान। अभी लखनऊ का एक डॉक्टर है, सर्जन है, माशाल्लाह, चेहरे पर दाढ़ी भी है, तहज्जुद पढ़ता है, और जब मरीज का ऑपरेशन करता है, मुझे लखनऊ के एक साहब ने बताया, मौलाना साहब, इतना बेहतरीन डॉक्टर है कि ऑपरेशन के पहले 2 रकात नमाज पढ़ता है, और ऑपरेशन के वक्त ये कहता है कि देखो भाई, मैं मुआलिज हूं, मैं सर्जन हूं, मैं इलाज कर रहा हूं, लेकिन शिफा अल्लाह के हाथ में है। और 5 टाइम का नमाजी है, सोमवार को नफिल रोजा रखता है, जुमेरात को नफिल रोजा रखता है,
آج ایسے ڈاکٹر بھی ہماری قوم کو چاہیے میرے پیارے ساتھیوں جو دیندار ہوں. آج ہمارے قوم کو اچھے وکیل بھی چاہیے. آج ہمارے قوم کو اچھے پولیٹیشین بھی چاہیے جو ایماندار ہوں, جو نیک ہو, جو دیندار ہوں. میں تعلیم سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہاں مکان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے. اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو. میرے پیارے ساتھیوں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ مدرسۃ روضۃ البنات جو اس علاقے کا ایک مدرسہ ہے, اور بھائی نے کہا کہ مدرسے کے پاس زمین نہیں ہے, میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں آئیے اللہ کے اس دین کے درسگاہ میں اور اس علم کے مرکز میں اپنی گاڑی کمائی میں سے آپ جو بھی دیں گے 1000 500 10,000 5,000 جو بھی دیں گے آپ کا یہ چندہ انشاءاللہ ذخیرے آخرت بنے گا. آج دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا انویسٹمنٹ بتا دو جہاں ہم 10 روپیہ لگائیں ہم کو 100 روپیہ مل جائے, ڈبل مل جائے. میرے بھائیوں آخرت کا یہ انویسٹمنٹ ہے. یہاں آپ جو پیسہ لگائیں گے اپنے لیے وہ انشاءاللہ آخرت میں ذخیرہ بنے گا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے کسی بھائی نے یہ پیسہ, میں نام نہیں لے پاؤں گا ٹائم کم ہے